بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری مئی 2019 کی منتھلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، رمضان بالکل شروع ہونے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا، یعنی ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہوئے اللہ کے مہینے میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم پہ کرم نوازی فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کرم نوازی اور رحمت کے سائے میں رہنے اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک ضروری گزارش آپ کی خدمت میں ذائچہ بتانے سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس گزارش کو بڑے دھیان سے سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ ناظرین، میں کوئی پیر، فقیر، کوئی جادو ٹونا کرنے والا عامل بابا نہیں ہوں۔ میں بائی پروفیشن زوڈیاک کنسلٹنٹ ہوں۔ میری اسپیشلائزیشن قرآنک نیمرولوجی، قرآنی علم اعداد، بیہیویئرل سائیکالوجی اور کلٹ سائنسز ہے۔ میں اور میری ٹیم جدید سائنسز اور مذہب کو پڑھنے والے جو ہے وہ عام سے لوگ کہہ لیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم جو ہے آپ کو آپ کی زندگی میں موجود مشکلوں پریشانیوں کی تشخیص اور علاج کا طریقہ تو بتا سکتے ہیں، باقی جو کچھ چینج ہونا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ بے لوثیت، بے غرضیت سے اللہ کو پکاریں تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اپنی مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کی مشکلات جو ہے اگر یہ سمجھیں کہ ہم آپ کی مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں تو شفا من جانب اللہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارا طریقہ علاج کوئی نیلے پیلے بکرے، تعویذ گنڈے، قبرستانوں میں آدھی رات کو چلے یا کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف قرآن پاک میں موجود علم اعداد کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو طریقہ بتا سکتے ہیں۔ وہی علم اعداد جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ جن کی آخری آیت میں اشارہ ہوا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، احصا حصار کر دیا ہم نے، کل شعین ہر چیز کا، عددہ اعداد میں، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک، ہم نے ہر چیز کو نیمرولوجی میں، علم اعداد میں رکھ دیا ہے۔ یہ جو نیمرولوجی ہے یہ آپ کی ایک چیز ہے، آپ کا جسم بھی ایک نمبر ہے، آپ کا ایک نمبر جس کے تحت آپ پیدا ہوئے، آپ کی ڈیٹ یا چیزیں، سن سائن، مون سائن، اسینڈنٹ اسٹار، خیر لمبی بات ہو جائے گی، اس سے گریز کرتے ہوئے ہم آپ کو بالکل کٹ شارٹ یہ بتاتے ہیں کہ علم اعداد وہی علم ہے جس کے بارے میں سورہ بروج کی پہلی آیت، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی جس میں ہم نے برج بنا دیے۔ انہی برجوں کے علم کے مطابق ہم آپ کو گائیڈ تو کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ محکمہ موسمیات والے موسمی حالات تو بتا سکتے ہیں، موسم کے تغیر و جو ہے وہ تبدیلیوں کو بدل نہیں سکتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری یہ پیشین گوئیاں خالصتاً مذہب اور سائنس کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور عام لفظوں میں اس کو ریڈیو ایکٹیو تھراپی کہا جاتا ہے یا وائس ریڈیشن کی بات کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کی زندگی میں کوئی چینج لے آئیں گے یا ہم کوئی کرتب کر کے دکھائیں گے یا کوئی ایسا کوئی کام کر کے دکھائیں گے کہ اس کی زندگی اوور نائٹ ٹھیک ہو جائے گی، تو ہم جو ہے وہ آپ اس شخص سے یا مطلب جو بھی ایسا شخص ہے اس سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو ان سبسکرائب کر دیں۔ ہم آپ کو کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے، ہم آپ کو کوئی ایسی غلط ہوپ نہیں دیں گے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے پیشے سے دیانتداری سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر قیامت والے دن اللہ نے یہ سوال کیا
کہ لوگ تم سے رہنمائی کے متلاشی تھے اور تم نے بددیانتی کی اپنے شعبے سے بھی، اپنے پیشے سے بھی، اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط طرف لگایا، تو وہ جتنی شرمندگی قیامت والے دن ہوگی اس کا جواب دینے کے میں قابل نہیں ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو بیان کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 7ویں سٹار لبرا۔ لبرا وینس کے زیر اثر۔ وینس اینشینٹ میتھ میں محبت کی دیوی، گریس میتھ میں، اینشینٹ میتھ میں محبت کی دیوی۔ یہ لوگ بہت شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک نیچرل محبت ہوتی ہے۔ محبت وہ نہیں جس کو ہم محبت کہتے ہیں، لسٹیس محبت نہیں، وہ محبت جیسی کہ اللہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے، جیسی کہ بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، جیسی کہ ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، جیسے آپ نے رشتوں کی آپ قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے، یہ کائنات کا ایسنس ہے۔ اگر ایک ایٹم نے دوسرے ایٹم کو کھینچا ہوا ہے تو یہ محبت ہے۔ یہ گریویٹیشن بھی محبت ہی کا شاخسانہ ہے کہ ایک دوسرے کی طرف جو اٹریکشن اور پل ہے یہ نیچرل ہے۔ ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ یہ بہت اچھا ہے۔ لبراز نیچرلی بہت محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لبراز بہت اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لبرا بہت اچھی اولاد ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ یہ بہت لائل ہوتے ہیں، کو کہ والد سے بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کا تعلق اپنی والدہ سے ہوتا ہے۔ لبرا کے اندر بہت زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ لنک کرنے کی، کیونکہ اللہ کی محبت، وہ جو اللہ کا یا ودود کا ایلیمنٹ ہے، وہ ان کے اندر نیچرلی پایا جاتا ہے۔ سو یہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ یہ مذہبی حوالوں سے بہت زیادہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، یہ روحانی حوالوں سے بہت زیادہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ایسنس ہوتا ہے، ان کے اندر ایک سپارک ہوتا ہے۔ یہ دوسرے سٹارز کی نسبت روحانیت کی طرف زیادہ انکلائنٹ ہوتے ہیں، جلدی انکلائنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹائم روحانیت کا ٹائم ہے، یہ وقت روحانیت کا وقت ہے، جیسے سخی سلطان بہو نے فرمایا تھا اپنی کتاب میں کہ آنے والی صدی روحانیت کی صدی ہوگی، تو وہ آنے والی صدی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس صدی کو شروع ہوئے اب 19 سال ہو گئے، یعنی 2000 میں روحانیت کا ایلیمنٹ دنیا میں آنا شروع ہو گیا بہت تیزی سے۔ ویسے تو یہ پہلے بھی تھا، لیکن یہ جنرل پبلک میں اترنا شروع ہو گیا، اور 19 سال میں یہ کتنا کہ ڈاؤن چلا گیا ہے، اور جب یہ 100 سال ہوں گے تو یہ کتنا کہ زیادہ اسپرچول اینگل اس دنیا میں اسٹرانگ ہوگا، یو کین نیور ایون امیجن۔ خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، 22 اپریل سے 28 اپریل تک کا جو زوڈک چارٹ ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس میں جو لبراز کے لیے جو بہت بہترین ٹائم ہے وہ بلیسنگ کا ٹائم ہے، خوشبختی کا ٹائم ہے، لک کا ٹائم ہے۔ وہ ٹائم یہ ہے کہ جو ان کو عروج دے گا، ترقی دے گا، ان کے ہیلتھ کے ایشوز، جب ہم ہیلتھ کی بات کریں گے اس کو سپورٹ کرے گا۔ یہ مئی بہت حوالوں سے ان کے لیے بہت بہترین ٹائم بن کے آ رہا ہے، ان کے لیے بہت اچھے موقع لے کے آ رہا ہے۔ جو چیزیں ان کے اوپر اثرات کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، حسد، بری نظر وغیرہ سے ان کے بچنے کے وہ ہم جب آگے بات کریں گے کہ آپ کو ہم جو ویکلی پریڈکشنز کے دوران ٹپس بیان کرتے ہیں 5، ان میں سے ہی اگر ہم جو ہے اس طرح جو منتھلی میں ہم نے اب شروع کیا ہے اس مہینے سے کہ ہم آپ کو 2 ٹپس دیتے ہیں، کہ ایک وہ جس سے آپ کی نیگیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، اور ایک وہ جس سے آپ کی پازیٹیوٹی انہینس ہو جاتی ہے، وہ ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں ابھی آگے چل کے۔ پہلے ان کی ذرا اکانومی پہ بات کر لیں۔ علم، ادب، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فلسفی، ہسٹری، سائیکالوجی، ٹیچنگ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یا مارکیٹ پلاننگ،
یا کوئی وہ لوگ جو مارکیٹرز ہیں، وہ لوگ جو ریسرچرز ہیں، وہ لوگ جو کریٹو ہیں، وہ لوگ جو بیوٹیفیکیشن میں کریٹیوٹی کرتے ہیں، میڈیا سے ہوں، پرفارمنگ آرٹس کے لوگ ہوں، ڈرامہ رائٹرز ہوں، فلم میکرز ہوں، آئیڈیاز گریب کرنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے تو کمال کا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ لوگ اب انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑا مشکل ٹائم دیکھنا تھا، دیکھ لیا، ان ایکسپیکٹڈ منی آ رہی ہے۔ ہاں، اپنی منی مینجمنٹ ٹھیک کر لیں، کیونکہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے آئیں اور خرچ ہو جائیں، پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ کیریئر کے حوالے سے یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم آ گیا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، مالی فوائد ہیں۔ ویسے ہی پھر ہم نے وہ جو ٹپ کی ہم بات کر رہے ہیں، جو منتھلی ہم نے شروع کیا ہے، کہ 2 طاقتیں ہیں انسان کے ارد گرد، ایک پازیٹیوٹی کی، ایک نیگیٹیوٹی تھی۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، تو دن اور رات انسان کے ارد گرد موجود ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من یشاء بغیر حساب، کہ وہ زندگی سے موت نکالتا ہے، موت سے زندگی کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکومت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ قادر مطلق اللہ آپشنز دیتا ہے۔ ہم اس قدر ہی مختار ہیں جتنا کہ اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے، اور ہم اس قدر ہی مجبور ہیں جتنا کہ اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے پیرامیٹر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر جو ہے وہ مطلب اپنے اندر چینجز کر کے یا کچھ چیزیں کر کے ہم اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ وہی جیسے کہ وہ خود کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی ہم نے دوا نہ اتاری ہو۔ تو اگر کوئی نیگیٹو چیز ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تنکا ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھیں تو کام ہو جائے، لیکن وہ تنکا کیسے رکھنا ہے، کس وقت رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، یہ اس کی توفیق اور عطا پہ منحصر ہوتا ہے۔ ہم آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ جو چیزیں آپ اگر روزمرہ میں چھوٹی چھوٹی کرتے رہیں تو آپ کے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا کو کام کرنے والے؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم آپ کو صرف اور صرف گائیڈ کر سکتے ہیں، اکارڈنگلی گائیڈ کرتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اپنا کام دیانتداری سے کرتے ہیں۔ یہ جو ٹپس ہم نے شروع کی ہیں، اب لمبی بات ہو جائے گی، یہ ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی نظر ہے یا کوئی آپ کو ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹو طاقتیں ہیں جو آپ کو نیچے کھینچ رہی ہیں، آگے بڑھنے نہیں دے رہی، ان کو کم کر دیا جائے۔ اور اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی طاقتیں ہیں جیسے رحمت، کرم، شفقت، برکت، جن کی وجہ سے آپ اوپر جاتے ہیں، ان کو بڑھا دیا جائے تو آپ کی پیس بڑھ جائے گی، بہت تیزی سے آپ جو کام دیر سے ہونے ہو جلدی ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے اس مہینے میں خاص طور پہ اگر آپ کوئی پانی کی مخلوق پال لیں، مچھلیاں پال لیں، مچھلیاں بڑی اہم چیز ہے۔ یہ پانی بیسیکلی بہت اسینس ہے۔ ایک لمبی بات ہو جائے گی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ یہ مچھلی بار بار جس کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، تو یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مچھلی کو کھانا کھلایا تھا۔ یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والوں میں سے محمد جلال الدین سیوطی، جلال الدین سیوطی نے اس کے اوپر ایک پورا باب لکھا ہوا ہے۔ خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ پانی کی مخلوق کو اگر آپ یا پال لیں، مچھلیاں پال لیں، یا اگر پال نہیں سکتے تو کم از کم جس کسی نے رکھی ہوں اتنا سا دانہ، تھوڑا سا، اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، خلوص سے، نیت سے اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے اس کا خوراک، جو بھی اس کی خوراک ہے وہ ڈال دیں۔ دیٹس اٹ، دیٹس گڈ انف۔ وہ خوراک اس کو جو ہے وہ ڈال دیں، ہفتے میں 1 دن ڈال دیں، ڈیلی ڈال سکیں تو ڈیلی ڈال دیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے ناشتے سے پہلے صبح اٹھیں، سب سے پہلے اللہ کی مخلوق کو کھانا پیش کریں عزت سے۔
اور پھر اس کے بعد اپنا کھانا کھائیں. دیکھیں رزق میں کیسی برکت آتی ہے, دیکھیں آپ کے اوپر آنے والی نظر, بری نظر, حسد, لیک آف کانفیڈنس. یہ پریکٹیکل کی بات کروں میں, تھیوری کی بات نہیں کروں. پریکٹیکل کر کے دیکھیں آپ کے اوپر کیسا ہوتا ہے. دوسری وہ جو آپ کے اوپر پازیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے, اس میں اہم ترین جو ہے وہ لبرا کے لیے بنے گا وہ حشرات الارض, خاص طور پہ چیونٹیوں کو کھانا کھلا دیں یا دانہ ڈال دیں. صبح ناشتہ کرنے سے پہلے ایک بسکٹ اس کو باریک کر کے کسی درخت کے نیچے اگر چیونٹیاں ہوں ان کو ڈال دیں. اب اس کے اندر راز بہت بڑا ہے. یہ حضرت سلیمان ہی کی بات کریں تو قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے, جہاں وہاں مچھلی کا بھی ذکر ہے, وہاں پہ چیونٹی کا بھی ذکر ہے. وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر سمو لیا تھا وہ مچھلی تھی, اور وہ مچھلی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا کھلایا تھا وہ مچھلی, اور وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو ہے وہ انٹریکشن کی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام بے شک نبی ہیں, لیکن تصوف کی زبان میں ان کا استعارہ جو ہے وہ دنیاوی جاہ و جلال کے لیے, دنیاوی حکومت کے لیے, کیونکہ ان سے بڑی دنیا میں کسی کو حکومت عطا نہیں کی گئی جن کو جانوروں کے اوپر, جنات کے اوپر, ہر چیز کے اوپر, ہوا کے اوپر حکومت تھی. تو دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہی نبوت کے علاوہ جو ہے ان کو عطا کی گئی, تو وہ ان کی حکومت بیسیکلی استعارہ ہے سورینٹی کا. تو ان دونوں کا تعلق بھی جو ہے مچھلی کا اور چیونٹی کا تعلق بھی حضرت سلیمان سے ہے. تو ظاہری حالات میں اگر آپ صبح اٹھیں اور ایک بسکٹ باریک کر کے کسی درخت کے نیچے ڈال دیں تو پھر دیکھیں کیا آپ کو فیل ہوتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم نے کسی ایک کو کھانا کھلایا, کسی ایک کو, انسان کا ذکر نہیں ہے, کسی ایک کو کھانا کھلایا, اس دن کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں. ایک بسکٹ عام طور پہ 10,000 کیڑی کھائے گی. 10,000 چیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 دن کا رزق. 10,000 دن 365 دن سال کے تقسیم کر لیں, تقریباً 24 سال کچھ مہینے کے قریب قریب بنے گا. یہ اتنا بڑا رزق آپ کے قسمت میں ایڈ ہوگا, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ کو کتنی جلدی ترقی کریں گے. روز نہ کر سکیں ہفتے میں ایک دن کر دیں, یہ ضرور کر دیں. یا کوئی گھر میں بٹیر یا تیتر اگر پالنا چاہیں تو چلیں وہ بھی پال لیں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ترقی کا باعث بنے گا, یہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرے گا. رومانس کی بات کر لیں تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ نیچرلی ان کے اندر محبت ہوتی ہے, ان کے اندر وہ محبت بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا المجاز کنطرۃ الحقیقت, مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے. تو یا وہ بھی جس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من لا یحب الناس لا یحب اللہ, جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا ہے. یہ محبت وہ نہیں ہے جس میں لسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں, یہ محبت وہ نہیں ہے جس میں مٹیریل فائدے ہوتے ہیں. یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے, اخلاص کے لیے کی جاتی ہے. اس محبت کو اگر اپنے آپ میں سیٹ کریں تو پھر دیکھیں آپ کہاں تک جاتے ہیں. ہاں البتہ چونکہ یہ نیچرلی وینس ہے, محبت کی دیوی مانی جاتی ہے, تو لسٹ کا ایلیمنٹ تو ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. محبت میں ہجانیت بھی آ جاتی ہے, جذباتیت بھی آ جاتی ہے, ان نیسیسری لسٹ بھی آ جاتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے ضد اور انا کا بھی بن جاتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے میری محبت کو ٹھکرانے والا, یا یہ کون ہوتی ہے میری محبت کو ٹھکرانے والی. تو اس قسم کے جذبات نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس مہینے میں یہی چیز آپ کو ہٹ کرے گی, اس سے دھیان رکھیے گا. شادیاں ٹوٹنے کے چانسز ہیں, لو میرجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں, ارینج میرجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں. البتہ بار بار ایک ہی بات ہم کرتے ہیں کہ لسٹ پارٹیکل بڑھنے سے کیا ہوتا ہے, ہم نے اتنی دفعہ بتا دیا, اب تو آپ کو زبانی یاد ہوگا کہ کیا ہوتا ہے, اور آپ اپنے آپ میں فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سو کنٹرول اٹ. جتنا زیادہ اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کی چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ میں ہم نے بھی ایک اور سلسلہ شروع کیا منتھلی میں کہ ہم آپ کو کم از کم وہ چیز سے, اس چیز سے آگاہ کر دیں کہ جو آپ کی باڈی میں سینسٹیو ہو رہی ہے. سینسٹیو ہونے کا مطلب میں بار بار ریپیٹ یہ بھی کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں یا ضرور بیمار ہوں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کے کچھ پارٹ سینسٹیو ہیں. اگر وہاں کوئی بیماری ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے. بس اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کے جسم میں
سینسٹیوٹی یعنی آپ کی اسکن سینسٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے تو ضرور کر لیجئے. اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کی ڈائبٹیز میں اگر آپ مبتلا ہیں, یورک ایسڈ, بلڈ پریشر وغیرہ یا ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں, تو اس کو پراپرلی اس کا علاج کر لیجئے گا اور کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. ہاں, پانی کی کمی اگر آپ کو اپنی باڈی میں فیل ہو یا زیادہ پیاس لگے تو ضرور پانی پیجیے. اور پانی کا طریقہ بھی ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں. آنکھیں بند کریں, دل میں 3 بار اللہ کہیں اور پانی پی لیں, دیٹس اٹ. آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو پانی دھونا شروع کر دے گا اور آپ کو اندر سے صاف کرتا جائے. وہ پانی جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ 3 بار اللہ کہہ کے پئیں گے, اتنا زیادہ آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو دھو کے آپ کے جسم سے باہر نکلتا جائے گا. یہ آپ کے لیے بہت بڑی طاقت ثابت ہوگی. باقی اوورآل کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. 40 سال سے جو کم عمر لوگ ہیں ان میں بیماری کا چانس 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں سے زیادہ ہے. سو ٹین ایجرز, ینگسٹرز اور 40 سال سے کم عمر کے لوگ وہ ذرا زیادہ احتیاط کر لیں. اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے. سفر کی بات کر لیں تو سفر بہت زیادہ کامیاب ہے. اندرون ملک, بیرون ملک کاروبار کے حوالے سے سفر کرنا چاہتے ہیں, گو آن. لیئر ٹرپس کے لیے خاص طور پہ اگر آپ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ جائیں, دوستوں کے ساتھ تو چلیں ہوتا ہی ہے, لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ جائیں تو وہ جو ناچاکیاں, وہ فیملی ڈسٹرب ہے, وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. مذہبی اور روحانی سفر کا میں نے پہلے ذکر کیا, اس میں بہت زیادہ کامیابی, بلیسنگ کے اثرات ہیں. ترقی کے لیے, آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, چیزوں کے لیے جہاں جانا چاہتے ہیں, گو آن. آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. امیگریشن کے لیے جائیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس ہفتے میں کر دیں, اس منتھ میں کر دیں تو بہت بہتر ہو جائے گا. ہاں, اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو تو اسکالرشپس کی بہت اچھے چانسز ہیں, یعنی 1 سے زیادہ اسکالرشپ مل سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملک میں پڑھنے کے لیے جائیں اور وہاں سے آپ کو کوئی اور ایک اسکالرشپ مل جائے. یہ بڑے ہائی چانسز ہیں. دیٹ از ویری گڈ. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو یہی چیز اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہے. ہائر اسٹڈیز کے لیے جو اسٹوڈنٹس باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو انٹرنیشنل افیئرس یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز, کوئی بھی ایسا جس میں انٹرنیشنل چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہیں, خواہ وہ میڈیا اسٹڈیز میں ہوں, وہ انٹرنیشنل اسٹڈیز ہوں, انٹرنیشنل کانسٹیٹیوشنز ہوں, وہ انٹرنیشنل لا ہو, وہ اسپیس لا ہو, وہ جو کوئی بھی اس میں ہو, وہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہے. قانون کی اسٹڈی کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے. ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ, ہوٹل مینجمنٹ, بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ اور دوا سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈسپلنس ہیں, یعنی میڈیسن کے تمام شعبوں میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, خواہ وہ سرجری ہو, میڈیسن ہو, کاسمیٹک سرجری ہو, سب کے سب بہت زیادہ کامیاب ہیں. صرف ٹیکنیکل یا مکینیکل یا الیکٹریکل اسٹڈیز کرنے والے اسٹوڈنٹس تھوڑا سا احتیاط کر لیں, بس اس سے زیادہ اور کچھ ضرورت نہیں ہے. ہاؤس وائفس کے لیے خاص طور پہ ہم چونکہ اپنے پریڈکشن میں ان کا ذکر کرتے ہیں, ہاؤس وائف بیک بون ہوتی ہیں فیملی کی, جنہوں نے اپنی پوری لائف کو, اپنے فیملی کو, اپنے بچوں کو, سب کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ جو ہے ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کے اندر تھوڑی سی نیگیٹیوٹی اگر بن رہی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں. خود احتسابی کا ٹائم ہے. اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا بہت بڑی طاقت ہوا کرتی ہے. انسان اپنے آپ کو اگر ٹھیک کر لے تو باہر سے لوگوں کی طرف سے اس کو نہیں ملتی. اس وقت بہترین ٹائم یہ ہے کہ اپنی اولاد کی طرف, اپنے گھر والوں کی طرف, اپنے ارد گرد قریبی عزیزوں کی طرف دھیان دیں. آپ کی پوری توجہ ان کو چاہیے ہے اور آنے والے وقت میں آپ اس میں برکت کا ایلیمنٹ بھی ضرور دیکھیں گی. جی ناظرین, یہ تو تھیں اس مہینے کی پریڈکشنز. اور اب ہم آپ کو جو اب بتاتے ہیں, جو اکثر بتاتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں. موسٹ آف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیوز اس سٹار سے ریلیٹڈ تقریباً تمام لوگوں کے لیے ہیں اگر ان کا سن سائن یا مون سائن یہی ہے تو. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ذائچہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور اس میں ذائچہ چینج ہو جاتا ہے. اس کی صورت میں ہمیں پرسنل ذائچہ بنانا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا دوسری ایک بات کہ ہم جو آپ کو سٹونز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو آپ کے سٹارز میں موسٹ آف کی بنیاد پہ کرتے ہیں. آپ کے ذائچے میں آپ کا پرسائز سٹون جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کے سارے اسپیکٹس, یعنی آپ کو جو پتھر پہننا ہے وہ سن سائن, مون سائن, اسینڈنٹ سٹار, نیم اینڈ مدر نیم,
یہ جو 5 اسپیکٹ ہیں، 5 میجر اسپیکٹس میں سے اگر یہ 3 اسپیکٹ کو بھی سپورٹ کرے گا تو ٹھیک رہے گا، لیکن اگر یہ 3 میں سے صرف 2 اسپیکٹ کو سٹون جو ہے وہ کرنے والا پتھر پہن لیں، یا صرف ایک اسپیکٹ جو آپ کی ڈیٹ کے ساتھ ہو اس کو پہن لیں، تو پھر شاید وہ آپ کو اتنی زیادہ سپورٹ نہ کر سکے۔ یہ دونوں کیسز یعنی زائچہ اور پتھر یہ دونوں ویری کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن، اس کے لیے ہمیں زائچہ بنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ پرسنل زائچہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمارے نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ پہ یا کال کر کے رابطہ کر لیں تو ہم آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم آپ کے لیے جو ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارا نمبر موجود ہے، ہمیں اپنا سوال بھیجیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو آنسر کرنے کی۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو بھی آپ ہمیں بھیجیں، ہم اس رائے کو سنیں گے بھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی یا اس کو کیٹر کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ دوسری گزارش جو ہم آپ سے ہر بار کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں، بیل بٹن پوش کر دیں، لیکن اس بار میں اس میں تھوڑی سی چینج کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو میں نے ایک گزارش اس ویڈیو کے شروع میں کی ہے میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غیر شرعی یا کوئی جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ہٹ کے آپ کو کوئی بات نہیں بتائیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن پوش کر دیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ کے لیے جو ہے ہم آپ کے جو آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کے پہلے بھی بہت مشکور ہیں اور ہم آپ کی آراء اور آپ کی سپورٹ کے ہمیشہ منتظر بھی ہیں اور شکر گزار بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔